بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین خوبیاں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، ایمان کے ذائقے کو محسوس کرے گا. پہلی خوبی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں. دوسری خوبی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسری وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اسلام سے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اس کے لیے اس قدر اذیت ناک اور تکلیف دہ ہو اور مشکل ہو جس طرح کہ اس کا آگ کے اندر جا کر جل جانا مشکل ہے. یہ تین خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو یعنی ایمان کے ذائقے کو محسوس کرے گا. جس طرح میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان کا الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے. بریانی کا الگ ذائقہ ہے، پلاؤ کا الگ ہے، زردے کا الگ ہے. فروٹ کھاتے ہیں، سیب کا ذائقہ ہے، کیلے کا ذائقہ ہے، انناس کا الگ ذائقہ ہے، آم کا الگ ذائقہ ہے، کھجور کا الگ ذائقہ ہے. اس طرح کوئی بھی چیز، آئس کریم ہم کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، زبان پہ رکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر مینگو فلیور ہے یا یہ چاکلیٹ فلیور ہے یا یہ ونیلا ہے، کیا ہے، یعنی زبان ذائقہ محسوس کر لیتی ہے. اسی طرح ایمان کی بھی ایک حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کا ذائقہ ہے. یہ ہر شخص محسوس نہیں کر سکتا. جس طرح ان چیزوں کا ذائقہ بھی وہی شخص محسوس کرے گا جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جس کی زبان کی قوت ذائقہ ٹھیک ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، اس طرح کسی چیز کو چکھنے کی بھی ایک قوت ہوتی ہے. جب زبان کی وہ قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت ٹھیک ہوگی تو ہمیں ان چیزوں کا ذائقہ محسوس ہوگا. اگر کسی وجہ سے وہ قوت کمزور ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے. کورونا کے دنوں کے اندر جو کورونا کا مریض تھا اس کی ایک علامت کیا بتلائی جاتی تھی کہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. زبان پہ وہ جو کچھ بھی رکھ رہا ہے اسے ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، جو کچھ بھی اسے نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ ترش ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، کیا ہے. تو جس طرح ہم یہ چیزیں کھا رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے اس کے ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے کہ زبان کی قوت ذائقہ ٹھیک ہو. اسی طرح ایمان کا جو ذائقہ ہے اور ایمان کی حلاوت وہ بھی ہر شخص محسوس نہیں کر سکتا. اس کے لیے لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایمان کی حلاوت کرنے کی جو وہ ہے وصف ہے، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کا وصف، وہ کیا ہونا چاہیے؟ بیدار ہونا چاہیے. اور وہ وصف کب پیدا ہوتا ہے؟ جس سے ایمان کی حلاوت محسوس ہو. جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کے ذائقے کو محسوس کرے گا. پہلی خوبی کیا بتائی؟ کہ اللہ اور اس کے رسول پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں. یعنی دل کے اندر سب سے زیادہ محبوب، محبت شدت کے ساتھ جو محبت ہے مومن کے دل کے اندر کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. باقی تمام تر محبتیں، تمام تر تعلقات اور تمام تر ناطے وہ اس سے نیچے ہیں، اس سے نیچے. اب اس کا آسان سا امتحان ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ شدید محبت کس کی ہے؟
جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی بھی ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے نفس کا تقاضا، ایک طرف ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، ایک طرف ہوتا ہے معاشرے، سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، سوسائٹی اور معاشرے کے رسم و رواج کیا ہیں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا حکم ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ان تمام چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، رسم و رواج کو، طور طریقوں کو، اپنے نفس کے تقاضے کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر نفس کے تقاضے پہ عمل ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، ان چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی اور فیشن کی محبت ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتلائی کہ کسی کے ساتھ بھی اگر محبت کر رہا ہے یہ شخص، تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میرا ایمان والا بھائی ہے، مومن اور مسلمان بھائی ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ محبت کرے۔ محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی اور رضا۔ کسی کے حسب نسب، کسی کے حسن و جمال، کسی کی مال و دولت سے مرعوب ہو کر محبت کرنا، یہ تو آج کل کے مروجہ پیمانے ہیں۔ مومن جو ہوگا، صحیح معنوں میں مومن، وہ اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور تیسرا وصف، اس کے لیے کفر کی طرف جانا اتنا مشکل ہو جس طرح کے اس کے لیے آگ کے اندر جانا مشکل ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی بندہ کہے، آمادہ کرے، ترغیب دے کہ میں آپ کو کروڑوں روپے دیتا ہوں، ڈیفنس کے اندر میں آپ کو کیا دیتا ہوں، بنگلہ بنا کے دیتا ہوں، میں آپ کو اتنی اتنی چیزیں دیتا ہوں، آپ جائیں اور آگ کے اندر کود جائیں، کیا ہم جان کا سودا کر لیں گے؟ کروڑوں روپے کی جو آفر آ رہی ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس آفر کو قبول کرتے ہوئے اپنی جان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہی وصف اس کے اندر ایمان کے بارے میں پایا جائے، جس طرح یہ کسی بھی قیمت پر جان کا سودا کرنے کو تیار نہیں، کسی بھی دنیاوی اور مادی قیمت پر، اسی طرح کسی بھی دنیاوی اور مادی قیمت پر یہ ایمان کا سودا کرنا بھی اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا کہ جان کا سودا کرنا مشکل ہے۔ لاکھ کفر اس کو آمادہ کرے، دولت کی آفر کرے، عورت کی آفر کرے، نوکری کی آفر کرے، باہر کی بین الاقوامی شہریت ہے، نیشنلٹی ہے، اس کی آفر کرے، لیکن یہ جو مسلمان ہے ان تمام آفرز کو اور ان تمام تر ان کی پیشکش کو اور ان تمام تر انعامات کو اپنے پاؤں کے نیچے ٹھکرا دے، پاؤں کے نیچے روند دے اور کہے کہ ایمان کے مقابلے میں میرے سامنے یہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتے۔ مومن کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں صرف دولت کی خاطر، عورت کی خاطر، شہرت کی خاطر، منصب کے حصول کے لیے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میرے اور آپ کے دلوں کے اندر حقیقی معنوں میں، صحیح بات ہے، ایمان کی کوئی حلاوت نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص پوچھے، کیا ایمان کا ذائقہ ہم محسوس کرتے ہیں؟ ایمان کی کبھی ہم نے حلاوت محسوس کی ہے؟ یعنی جو حلاوت صحابہ محسوس کرتے تھے، پتھر کھائی جا رہے ہیں اور انہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، ان کی چربی پگھل رہی ہے، چربی، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں، احد احد ایک اللہ، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ کیا چیز تھی وہ حلاوت تھی جو محسوس کر چکے تھے۔ صحابی شہید ہو رہے ہیں اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہو رہے ہیں، آخری جملہ اس جسم کو خون و خون کرا کے، اس جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرا کے، آخری جملہ جو ان کی زبان پہ نکل رہا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میں اس ایمان کی دولت کو محفوظ طریقے سے لے کر جا رہا ہوں۔ سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس لیے صحابہ جو ایمان کی حلاوت محسوس کرتے تھے، ان کے اندر یہ تینوں اوصاف تھے، تینوں کے تینوں اوصاف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ، نمبر 2 صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اہل ایمان سے، نمبر 3 ان کے لیے کفر کی طرف جانا اتنا ہی مشکل تھا جس طرح کہ اپنی جان کا سودا کرنا، اتنا ہی مشکل ان کے لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ان کے لیے ایمان کا سودا کرنا تھا۔ آج بھی اگر ہمارے اندر یہ تینوں اوصاف آ جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کی وہ حلاوت اور محبت ہو اور ہم اس کو محسوس کریں جو صحابہ کرتے تھے۔ اور جب ہم اس محبت کو اور اس حلاوت کو محسوس کریں گے
تو پھر یقین کیجئے ایمان کے کسی کی بھی تقاضے کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. ہر تقاضے پہ بڑھتے ہوئے شوق کے ساتھ، مسابقت کے ساتھ ہمارے لیے لبیک کہنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، ایمان، دین کی محبت